الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یہ مرقات کا چھٹا سبق ہے۔ فائدۃ فائدہ، وَإِذَا عَلِمْتَ اور جب تو نے جان لیا، ما ذکرنا جو ہم نے ذکر کیا، جب تو نے وہ جان لیا، کیا ان نظریاتی مطلقاً کے نظریات مطلقاً نظریات تصوری ہوں، کانت اور تصدیقیاً یا تصدیقی ہوں، مفتقرتاً محتاج ہوتی ہیں، الی نظر و فکر نظر و فکر کی طرف، فلا بد پس ضروری ہے، لکا تیرے لیے، ان تعلم جاننا، معنی النظری نظر کا معنی۔ تو ان تعلم یہ فعل مضارع پہ ان داخل ہے، تو یہ مصدر کے معنی میں ہوگا جاننا، پس ضروری ہے تیرے لیے، ان تعلم جان لینا، معنی النظری نظر کا معنی۔ فاقول پس میں کہتا ہوں، النظر فی اصطلاحہم نظر فی اصطلاحہم منطقیوں کی اصطلاح میں عبارت نام ہے عن ترتیب امور معلومات امور معلومہ کو ترتیب دینے کا، امور معلومہ کو ترتیب دینے کا نام ہے، لیتعدی تاکہ پہنچا دے، ذالک ترتیب وہ ترتیب، الی تحصیل المجہول مجہول کو حاصل کرنے تک۔ اذا رتبت المعلومات جب تو نے ترتیب لگایا معلومات کو، الحاصلۃ وہ معلومات جو حاصل ہیں، لکا تجھے، من یعنی تغیر العالمی عالم کے بدلنے کا، عالم بدلتا ہے، وحدوث کل متغیر ہر بدلنے والی چیز حادث ہے، مٹ جائے گی، وتقول اور تو کہتا ہے، العالم متغیر عالم بدلنے والا ہے، عالم یعنی دنیا جہان، دنیا بدلنے والی ہے، وکل متغیر اور ہر بدلنے والی چیز حادث مٹ جائے گی، حادث ہے، فحصل پس حاصل ہو گیا، لکا تیرے لیے، من ھذا النظری اس نظر سے، والترتیب اور اس ترتیب سے، علم قضیات اخری ایک دوسرے قضیے کا علم، قضیہ جملے کو کہتے ہیں منطق میں، ایک دوسرے قضیے کا علم حاصل ہو گیا، لم یکن حاصلا جو حاصل نہیں تھا، لکا قبل اس سے پہلے تجھے، وہی اور وہ ہے، العالم حادث عالم حادث ہے۔ سب سے پہلے اس کی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ اذا یہ اس میں شرط ہے، یہ مفعول فی ہوتا ہے، ہمیشہ فعل ماضی سے آتا ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ علمت فعل ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ما موصولہ ہے، ذکرنا یہ ذاکر یذکر سے جمع متکلم ماضی کا صیغہ ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ان نظریاتی یہ نظریاتی یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور یہ حالت نصبی میں ہے، کیونکہ جمع مؤنث سالم کی حالت نصبی کسرہ کے ساتھ آتی ہے، تو ان نظریاتی یہ اسم ہے انا کا، اور حالت نصبی میں ہے، اور جمع مؤنث سالم کی حالت نصبی کسرہ کے ساتھ آتی ہے، فتح کے ساتھ نہیں آتی۔ مطلقاً یہ اس کا انا کی خبر ہے، مطلقاً یہ اس میں مفعول ہے باب افعال سے۔ تصوریاً کانت او تصدیقیاً کے نظریات، مطلقاً نظریات وہ تصوری ہوں یا تصدیقی ہوں، تو تصوریاً اور تصدیقیاً یہ عطف بیان اس کو آپ بنا سکتے ہیں نظریات کا، تو عطف بیان کا یہ بدل ہے، اور اس کا وہی اعراب ہوتا ہے جو مبین کا ہوتا ہے، تو ان نظریات کو آپ مبین بنا سکتے ہیں، اور تصوریاً آپ اس کو عطف بیان بنا سکتے ہیں، بدل بنا سکتے ہیں، اور تصدیقیاً کا تصوریاً پر عطف ہے، کانت فعل ناقص ہے، کہ نظریات مطلقاً تصوری ہوں یا تصدیقی ہوں، وہ محتاج ہوتی ہیں، تو یہ مفتقرہ تن یہ ناقرہ ہوگا، یہ حال ہوگا، یہ حالت بیان ہو رہی ہے نظریات کی، تو اس کو ہم یہ حال بنائیں گے، یہ مفتقرا منصوب ہے، حال ہے، الی نظر و فکر نظرن الی جارہ کی وجہ سے مجرور ہے، فلا بد لا بد یہ جہاں پر بھی آئے تو لا یہ
لائن آف جنس کا ہوتا ہے، بدھا اس کا اسم ہوتا ہے، لائن آف جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، لکا یہ جان مجرور ہے۔ ان تعلمہ تو تعلمو تھا، ان کی وجہ سے تعلمہ ہو گیا، ان مصدریہ ہے، یہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ معنی النظری تو یہ مضاف الیہ ہے اور معنی یہ تعلمہ کا مفعول ہے۔ فاقول اقول واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ النظر یہ مبتدا ہوگا اس لیے مرفوع ہے، فی اصطلاحہم عبارتن تو عبارتن یہ النظر کی خبر ہوگی۔ عن ترتیب یہ عن لکھا ہے، یہ غلط ہے، عن ہے۔ عن ترتیب امور معلومات، ترتیبی مضاف ہوگا، امور معلومات یہ موصوف صفت ہے۔ لیتعدی تعدی یتعدی یہ باب تفاعل کی فعل مضارع ہے اور لام کئی ہے، یہ لام کئی کے معنی میں ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ لیتعدی تو لیتعدی تھا، پھر یا متحرک ما قبل فتح ہے تو لہٰذا یا کو الف سے بدل دیا، لیتعدی ہو گیا، یہ فعل ہے۔ اور ذالک الترتیب یہ اس میں اشارہ مشاملہ مل کے یہ لیتعدی کا فاعل ہے۔ الی تحصیل المجہول یہ مضاف الیہ ہے۔ اذا رتبتا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اور المعلومات یہ مفعول ہے، چونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے تو اس لیے اس کی حالت نصبی کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ الحاصلۃ اور یہی وجہ ہے کہ الحاصلۃ اس کے اوپر جو فتح ہے، نصب ہے، وہ صفت ہونے کی وجہ سے ہے معلومات کی، تو چونکہ موصوف صفت کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے تو المعلومات بھی حالت نصبی میں ہے، جمع مؤنث سالم کی حالت نصبی کسرہ کے ساتھ آتی ہے، اور الحاصلۃ یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کی حالت نصبی فتح کے ساتھ آتی ہے۔ اور جمع مؤنث جو جمع ہوتا ہے نا، جمع اس کی صفت واحد مؤنث لائی جا سکتی ہے، تو المعلومات یہ موصوف ہے، جمع ہے، اور الحاصلۃ یہ مؤنث ہے، واحد مؤنث ہے، تو جمع کی جو صفت ہے واحد مؤنث آ سکتی ہے۔ لکا جار مجرور ہے، من تغیر العالمین یہ من بیانیہ ہے، وضاحت کر رہا ہے کہ تجھے معلومات حاصل ہیں کہ دنیا بدلتی رہتی ہے، وحدوث کل ہر بدلنے والی چیز پھر مٹ بھی جاتی ہے، تو پھر تو کہہ سکتا ہے العالم متغیر وغیرہ، تو تغیر یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، العالمی یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ حدوثی اس کا عطف ہے تغیر پر تو یہ معطوف ہے۔ کل متغیرین تو کلی ہر جگہ مضاف ہوتا ہے۔ اسی طرح فحصل لک من ھذا النظر والترتیب علم قضیۃ اخری، قضیۃ یہ موصوف ہے جی، اور اخری یہ صفت ہے، اور قضیۃ یہ جمع یہ مفعول منصرف صحیح ہے اور اس کی حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے، اخری یہ اس میں مقصور ہے اور اس کی حالتیں تقدیری ہوتی ہیں، تو قضیۃ بھی مجرور ہے اور اخری بھی مجرور ہے۔ لم یکن فعل ناقص ہے اور یکون تھا، لم کی وجہ سے واو گر گیا، یکن ہو گیا، تو حاصلاً یہ اس کی خبر ہے۔ تجھے قبلو اچھا قبلو یہ مبنی پر ضمہ ہوگا، وہی العالم حادث اور وہ العالم حادث، العالم حادث یہ جملہ یہ خبر ہے ہیا کی۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ تصور اسے کہتے ہیں ایسا حکم جو ادراک سے خالی ہو، اور تصدیق کسے کہتے ہیں ایسی شے کو ہم نے پیچھے پڑھا کہ تصور کسے کہتے ہیں ایسا ادراک جو حکم کے سے خالی ہو، اور تصدیق کسے کہتے ہیں ایسا ادراک جو حکم کے ساتھ ہو، یعنی جو مفرد یا مرکب غیر مفید ہوتے ہیں وہ تصور ہوتے ہیں، اور پھر جو مرکب مفید ہوتا ہے جملہ جسے ہم نحو میں بولتے ہیں وہ منطق کے اندر اسے تصدیق بولتے ہیں۔ اور ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کچھ تصورات نظری ہوتے ہیں، یعنی ان میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اور کچھ بدیہی ہوتی ہیں ان میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح تصدیقات بھی کچھ ایسی ہیں جو بدیہی ہوتی ہیں، ان میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جن میں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن میں غور و فکر کی ضرورت اور نظر و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔
اب چونکہ نظریات یعنی کہ وہ تصورات جو نظری ہیں جن میں غور و فکر کی ضرورت ہے، اور تصدیقیات یعنی وہ تصدیقیات جن میں نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان کے متعلق بتا رہے ہیں کہ وہاں پر چونکہ نظر و فکر کا لفظ آیا تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نظر و فکر ہے کیا۔ تو چونکہ نظریات کی تعریف کرنے میں نظر و فکر کا لفظ آیا تو اب نظر و فکر کی تعریف کرتے ہیں کہ نظر و فکر ہے کیا۔ تو کہتے ہیں نظر و فکر یہ ہے بھئی آپ کو کچھ چیزیں معلوم ہیں، آپ کو چیزیں معلوم ہیں، تو آپ کیا کریں گے، ان چیزوں کو آپ اکٹھا کریں گے، جو آپ کی چیزیں آپ کی معلومات میں ہیں ان معلومات کو آپ اکٹھا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ کام کریں گے، پہلے معلومات اکٹھی کریں گے۔ معلومات اکٹھی کرنے کے بعد پھر آپ ان معلومات کو ترتیب سے رکھیں گے، ترتیب لگائیں گے ان کی۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں، معلومات اکٹھا کرنا پھر ان معلومات کو ترتیب دینا، اسی کو منطقی نظر و فکر کہتے ہیں۔ یہ نظر و فکر ہے بھائی۔ تو جو معلومات آپ سب سے پہلے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کو ترتیب لگایا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ انسانوں کی 4 قسمیں ہیں، انسان 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں نفوس قدسیہ۔ نفوس قدسیہ ایسے شخصیات ہیں کہ جن کو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ان کے سامنے ہر چیز واضح اور ظاہر ہوتی ہے، ان کے سامنے کوئی بھی چیز نظری نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز غور و فکر کرنے والی نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز ان کے سامنے بدیہی ہوتی ہے، ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ اور ان نفوس قدسیہ سے مراد انبیاء کرام ہیں۔ تو اور دوسرے جو انسان ہیں وہ ہیں اذکیاء النفس، کہ نہایت ذہین قسم کے آدمی۔ تو یہ جو دوسری انسانوں کی دوسری قسم ہے اذکیاء النفس، جو نہایت ذہین قسم کے ہوتے ہیں، تو یہ اپنی ذہانت کی وجہ سے ان کے سامنے بھی کوئی چیز نظری نہیں رہتی، ان کے سامنے بھی ہر چیز بدیہی ہوتی ہے۔ تو یہ جس بھی چیز کو دیکھتے ہیں ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہے، کیونکہ یہ اتنے ذہین ہوتے ہیں، جس طرح امام فخر الدین رازی ہیں، امام غزالی ہیں۔ تو یہ ایسے ذہین ہیں کہ ان کے سامنے کوئی بھی چیز نظری نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے ذہانت کی وجہ سے ہر چیز کو پہچان لیتے ہیں، ان کی حقیقت جان لیتے ہیں۔ اور تیسرے ہیں اوساط النفس، درمیانے قسم کے لوگ۔ ان کے سامنے کچھ چیزیں نظری ہوتی ہیں، غور و فکر کرنا پڑتا ہے، نظر و فکر معلومات اکٹھی کرنی پڑتی ہے، ان کو ترتیب لگا کر کوئی نئے نتیجے تک پہنچنا پڑتا ہے، اور کچھ بدیہی ہوتی ہیں ان کے سامنے۔ اور چوتھے وہ انسان ہیں جو بلداء النفس ہیں، جو انتہائی غبی ہوتے ہیں، کند ذہن ہوتے ہیں، ان کے سامنے کوئی چیز بدیہی ہوتی نہیں ہے، ان کے سامنے ساری چیزیں نظری ہوتی ہیں۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ تو بہرحال اس میں آج کے سبق میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے تصور اور تصدیق کی تعریف کرتے ہوئے نظر و فکر والے چونکہ الفاظ آئے تھے، تو اب بتا رہے ہیں کہ نظر و فکر ہے کیا۔ تو انہوں نے نظر و فکر کا بتایا۔ نظر و فکر یہ ہے بھئی کہ آپ سب سے پہلے جو چیزیں آپ کو معلوم ہیں ان معلومات کو اکٹھا کریں، پھر جب وہ معلومات اکٹھی ہو گئیں آپ کے پاس، پھر آپ ان کو ترتیب لگائیں۔ تو یوں ترتیب لگانے سے آپ ایک مجہول شے تک پہنچ جائیں گے۔ تو وہ جو مجہول شے تک آپ پہنچے ہیں، تو وہی مقصد ہے منطقیوں کا۔ منطقیوں کی غرض و غایت ہی یہ ہے کہ معلومات کو اکٹھا کر کے ترتیب لگا کے مجہول شے تک پہنچا جائے۔ یہ جو CID والے ہوتے ہیں یا پولیس والے ہوتے ہیں، تفتیشی افسر ہوتے ہیں، یہ یہی کام کرتے ہیں کہ اگر کسی مجرم کو ڈھونڈنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اس مجرم ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ تو جب معلومات اکٹھی ہو گئی تو پھر ان معلومات کو ترتیب لگاتے ہیں۔ تو اپنے حساب سے وہ اس کو ترتیب لگاتے ہیں، پھر معلومات کو ترتیب لگانے کے بعد پھر ان کو مجرم کا پتہ چل جاتا ہے، تو وہ ان کو منطقی انجام تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا معنی مفہوم ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے آج کی عبارت میں، یہ نظر و فکر بتا رہے ہیں کہ نظر و فکر ہے کیا۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا عَلِمْتَ، جب تو نے جان لیا، ما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا اس کو جب تو نے جان لیا، ان نظریاتی، کہ نظریات مطلقاً نظریات، تصوریاً وہ تصوری ہوں، کانت و تصدیقیاً یا تصدیقی ہوں، نظریات یعنی جن میں غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، مفتقراتاً وہ محتاج ہوتی ہیں، الی نظر و فکر، نظر و فکر کی طرف، فلا بد، پس ضروری ہے، لکا تیرے لیے، ان تعلم، جان لینا، معنی نظری، نظر کا معنی،
تو نظر و فکر یہ ہے کیا؟ فقول پس میں کہتا ہوں النظر فی اصطلاحہم، نظر فی اصطلاحہم منطقیوں کے اصطلاح میں عبارت النام ہے عن ترتیب امور معلومات، چند امور معلومہ کو ترتیب دینا، لیتعدی تاکہ پہنچا دے ذالک الترتیب یہ ترتیب الی تحصیل مجہول، مجہول کو حاصل کرنے تک۔ اذا رتبت المعلومات جب تو نے ترتیب لگائی المعلومات ایسی معلومات الحاصلتا جو حاصل ہیں لکا تجھے، وہ کون سی معلومات ہیں بھائی؟ من بیانیہ سے کر رہے ہیں، یعنی تغیر العالمی، عالم کا، جہان کا، دنیا کا بدلنا، یہ ایسی معلومات ہے جو تجھے معلوم ہے۔ وحدوث کل متغیر، اور ہر بدلنے والی چیز حادث ہوتی ہے، مٹ جایا کرتی ہے، یہ بھی ایسی معلومات ہے جو تجھے معلوم ہے۔ تو یہ دو معلومات تجھے معلوم ہے، تو ان دونوں کو تو ترتیب لگائے گا تو تیسری چیز تک پہنچ جائے گا۔ وتقول، اور تو کہتا ہے العالم متغیر، کہ جہان، یہ جو دنیا ہے یہ بدلتی رہتی ہے، وکل متغیر حادث، اور ہر بدلنے والی چیز حاصل ہے۔ یہ دو معلومات تجھے حاصل تھی، تو نے ان کو ترتیب لگایا، فحصل لک، پس حاصل ہو گیا تجھے من ھذا النظری والترتیب، اس نظر اور ترتیب سے، علم و قضیت اخری، ایک دوسرے جملے کا علم، ایک دوسرے قضیے کا علم، لم یکن حاصلا جو نہیں حاصل تھا لکا تجھے قبل پہلے، وہی اور وہ العالم حادثن ہے، العالم حادثن کہ عالم، دنیا، حادثن حادث ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔